الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله. اللہ تعالیٰ کی رضا ضرور ملے گی، اور نیت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو پڑھنا پڑھانا سب بیکار ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آج سال کی ابتدا ہے، ابھی سیمائی امتحان بھی باقی ہے، اس لیے طلباء کرام کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میرے پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہوں گے، اپنی رضا کے اعمال بھی نصیب فرمائیں. اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں. کچھ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس سب سے پہلا خطاب امیر المؤمنین کا ان کو ملا. غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں جو وصف کا پا جانا ضروری ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف عطا فرما دیا، ایمان کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ بھی نصیب فرما دیں، انشاءاللہ ہم سب بھی 100% غیر منصرف ہو جائیں گے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہے تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. پھر جہاں بھی جائے گا غالب رہے گا، مغلوب کبھی نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں غلہ فروخت کروا رہے ہیں، خدام لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ اللہ کی وحدانیت پر مدلل بیان فرما رہے ہیں. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں مشغلہ یہ تھا کیونکہ قریش کے سرداروں میں سے ان کا تعلق ہے. وادی قدید جو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے مکہ المکرمہ کے قریب عرفات کے میدان جو ہے اس کی بالکل محاذات میں وادی قدید ہے، وہاں اونٹ چرایا کرتے ہیں. اور اونٹ چرانا اس زمانے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ آج کل جیسے ریس رائس، فراری اور لینڈ کروزر بڑی گاڑیاں جب خریدتے ہیں لوگ تو رشتہ داروں کو بلا کر دکھاتے ہیں دیکھو یہ گاڑی میرے پاس ہے، 8 کروڑ کی ہے، 9 کروڑ کی ہے، 10 کروڑ کی ہے. اس زمانے میں عربوں کے اندر رواج تھا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ عربی نسل کا ہے، یہ گھوڑا عربی نسل کا ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ فلاں ملک کا ہے. اس کو دکھا کے بتاتے تھے کہ میرے اندر جہاد کا جو کرے گا تو یہ میرے ساتھ کام آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چلایا کرتے تھے. پھر عکاظ کا وہ میدان جو جبل عرفات کے دامن میں واقع تھا، وہاں تمام عرب کے بڑے بڑے مشاہیر جمع ہوتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار کی ابتدا وہیں سے کی. اس پورے میدان میں عرب کے تمام بڑے بڑے شہسوار جمع ہوتے تھے، لیکن سب پر غالب کون رہتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تلوار چلانے میں، موقع بازی میں، گھوڑ سواری میں، سب چیزوں میں، فنون حرب کے اندر یہ سب پر غالب رہتے تھے. جب ان کی عمر ہوئی 27 سال اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل نے میٹنگ بلائی، کہا کہ 360 بتوں کو ختم کرنے کے لیے شخص آیا ہے، اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے. چنانچہ اس نے کہا جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دوں گا. تو حضرت عمر نے سوچا کہ چلو یہ کام میں کر لیتا ہوں، لیکن پھر ابو جہل کے پاس گئے، اس کا نام تو ابو الحکم تھا،
لیکن جہالت کی وجہ سے ابو جہل پڑ گیا. جا کر پوچھا کہ تو نے وعدہ کیا تھا 100 اونٹ کا، تو اپنے وعدے پہ قائم ہے؟ میں تو بالکل قائم ہوں. آپ کام کر کے آئے، 1 منٹ کے اندر آپ کو 100 اونٹ دوں گا. چنانچہ انہوں نے تلوار اٹھائی. مکے کی گرمی، شدید گرمی ہوتی، آنکھیں سرخ ہیں، گردن کے وجہ تنی ہوئی ہیں، غصے میں تلوار لے کر جا رہے ہیں. راستے میں صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر پڑی تو دیکھا کہ غصے کی حالت میں تلوار ہاتھ میں. پوچھا عمر کی خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تمہارا اپنا حشر کیا ہوگا؟ بنی زہرہ اور بنی ہاشم کیا تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے؟ بنی زہرہ اور بنی ہاشم تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے؟ پہلے لگا لگتا ہے کہ تم بھی صحابی ہو چکے ہو. پہلے زمانے میں صحابی نہیں کہتے، صحابی یعنی تم نے بھی 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی اطاعت کر لی. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے. آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر چکے ہیں. آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان قبول کر چکے ہیں. آپ کس کن چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ لیکن جو کہ غصے میں نکلے تھے اور ایک طرف 100 اونٹوں کا بھی خیال تھا. آگے بڑھے، ایک مجمع دیکھا، 200-300 آدمی کا مجمع اور ایک بچڑا گائے کا بچہ. اس کو ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. جب قریب سے گزرے تو بچڑے کے پیٹ سے آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ یا آل ذریح و امر النزیح و رجل یسیح بلسان فصیح ويدعو الى شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اسلام عمر میں ان الفاظ کو نقل کیا ہے. تو عمر حیران رہ گئے، یعنی لگے یہ آواز تو مجھے سنوائی جا رہی ہے، ورنہ بچڑے کے پیٹ سے آواز آنا اور انسانی زبان میں گفتگو کرنا، یہ الفاظ نکلنا، یہ عجیب بات ہے. لیکن جو غصہ باقی تھا بس آگے بڑھ کر سیدھا بہن کے گھر داخل ہوئے. بہن جو تلاوت کر رہی تھی، قرآن کریم کا پڑھنا سیکھ رہی تھی، وہ جیسے ان کے قدموں کی آہٹ سنی وہ راز جلدی سے چھپا دیا. اب خباب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سب کو سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. وہ بھی دروازے کے جا کے کھڑے ہوئے. جب داخل ہوئے تاکہ ابھی آواز آ رہی تھی. وہ کیسی آواز تھی؟ کہا کوئی آواز نہیں تھی. کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگوں نے مذہب تبدیل کر دیا ہے. 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی طرف تم بھی منتقل ہو گئے. وہ اتنے میں ان کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو ان سے دست گریباں ہو گئے اور پٹائی شروع کر دی. یہاں تک کہ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو بہن کو مارا، یہاں تک کہ خون میں لہو لہان کر دیا. بہن نے کہا اے عمر، تو خطاب کا بیٹا ہے، میں خطاب کی بیٹی ہوں، سن لے، جو کرنا ہے تو کر لے. ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے اذا دخلت قلب لا تخرج منه ابدا، ایک دفعہ سینے میں داخل ہو جائے پھر کبھی نہیں نکلتا. عمر حیران ہو گئے کہ جو بہن میری آواز سے کانپتی تھی آج اتنی جرت سے باتیں کر رہی، مجھے اتنی جرت سے بات کر رہی. اب ہدایت کا وہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں تشریف لے گئے، اور ساتھ میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. وہاں آپ نے دعا مانگی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک سے اسلام کو قوت عطا فرما، یعنی یہ حضرت عمر سے یا ابو جہل سے. فوراً وہی آئی کہ ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر دعا مانگی، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے رب کریم عمر سے اسلام کو قوت عطا فرما. دعا قبول ہو گئی تھی، ظہور باقی تھا. ادھر جناب ان کے قلب میں کیفیت بدلنی شروع ہو گئی، کیونکہ عرش پہ فیصلے ہوتے ہیں. عرش پہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایمان کی دولت سے ان کو منور کرنا ہے.
پوچھتے ہیں اپنی بہن سے، فرماتے ہیں فسألت من اختی، میں نے اپنی بہن سے پوچھا این رسول اللہ، مجھے بتا تو صحیح ہے اللہ کے محبوب ہیں کہاں جو تم سب کے دلوں میں ایک ہلچل مچا دی جنہوں نے. فقالت اختی، میری بہن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار ارقم عند الصفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صفا کے قریب تشریف فرما ہے. دار ارقم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، آج بھی وہاں لائبریری بنی ہوئی، سب دیکھنے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی. فرماتے سنتے ہی فاتیت الدار، میں نے دوڑ لگائی، انتظار نہیں کیا، بس دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے. پہنچ کر فرماتے فورت الباب، جاتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا زور سے. فاستخرج القوم، جو پہلے مسلمان صحابہ ایمان لا چکے تھے 20 کے قریب، وہ سب کے سب باہر آئے. جب عمر کو دیکھا تو سب گھبرا گئے کہ اللہ خیر کرے، اور غصے کی حالت بھی ہے، آنکھیں بھی سرخ ہیں، تلوار بھی ہاتھ میں ہے. تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ صحابہ کرام کے چہرے پر کچھ تغیر ہے، پریشانی ہے. پوچھا مادکم کیا ہو گیا تمہیں؟ فقالوا، ان سب نے کہا کہ عمر آئے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر خانہ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس باہر تشریف لائے. عمر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آتے اللہ کے نبی نے مجھے گریبان سے پکڑا، اور نبوت کی باروب آواز مجھے، اے عمر کیا تیری ہدایت کے حق بھی نہیں ہے؟ تو عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، عمر تو آج اسلام ہی قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہے. فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان کی زبان سے کلمے کا نکلنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جوش آیا. فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا. یہ سب سے پہلا نعرہ اسلام میں حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد ہوا. عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گریبان سے پکڑا اور ایک جھٹکا دیا تو مجھ جس کا پہلوان جو پورے عرب میں میری مثال دی جاتی تھی، فوقعت علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا. اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی. اب کلمہ بولنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق، یا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا انتم علی الحق ان متم و ان حییتم، تم لوگ ہر حالت میں حق پر ہو، خواہ انتقال کر جاؤ یا زندگی طویل مل جائے. انتقال ہوگا سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، اگر عمر بھی باقی ہے تو اللہ کے نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے مزید درجات کو بلند کروا سکتے ہو. پھر بیٹھ گئے، پھر چند منٹ میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دلیر بھی تھے، سردار بھی تھے، خاموش نہیں بیٹھ گئے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ انتم علی الحق، ہم حق پر ہیں، ففیم الاختفاء، پھر ہم چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بس اب جوش میں آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ضرور نکلیں گے اور بیت اللہ الحرام میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں گے. فرماتے فاخرجنا صلی اللہ علیہ وسلم فی صفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 صفوں میں نکالا، ایک طرف سیدنا حمزہ، ایک طرف عمر، اور پیچھے شمع رسالت کے پروانے اپنے جھرمٹ میں لے کر جا رہے ہیں، بیت اللہ کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں. ادھر ابو جہل انتظار میں تھا کہ خوشخبری آنے والی ہے، سب کو کہنا بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو، تھوڑی دیر اور انتظار کرو، ابھی خوشخبری آ رہی. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سیکورٹی میں لے کر عمر داخل ہو رہے ہیں. ان کے تو پھر گئے، یہ کیا مصیبت ہے. پہلی نماز با جماعت ادا ہوئی ان کے ایمان لانے کے بعد.
کہتے ہیں فَسُمِّيَ يَوْمَئِذٍ الفاروق، اسی دن مجھے فاروق کا خطاب ملا. وجہ کیا ہے؟ فَرَّقَ اللَّهُ لِي بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، کہ اللہ نے میرے ایمان لاتے ہی حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا. اور دوسری وجہ لکھی ہے کہ ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ ہمارا قضیہ آپس میں کچھ لڑائی ہو گئی ہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، مگر میں نہیں مانتا. میں نے کہا عمر کے پاس جائیں گے، عمر کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اکذالک، یہ جو کہہ رہا سچ ہے؟ تم گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے پھر میرے حق میں نہیں فیصلہ کیا، اس کے حق میں فیصلہ. تو تم مجھے صحیح فیصلہ لینے آؤ. کہا جی آپ سے. اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن میں آ گئی. فرمایا ہاکذا اقضی لمن لا یرضی بقضاء اللہ ورسولہ، عمر اسی طریقے سے فیصلہ کرتا ہے اس شخص کا جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے. حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 روایتیں نقل ہوتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 83 روایتیں نقل کی جاتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 روایتیں نقل کی جاتی ہیں. اب ایک سنت کے احیاء کے لیے اتنے فکر مند رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک غلام سکرات کا عالم طاری ہے، غلام آیا، اس کی شلوار یا ٹخنے سے نیچے تھی. ارفع ازارک یا غلام، ارفع ازارک، اپنی زندگی قیامت کے اوپر کر لیا، اس اوپر کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، میرے بعد کوئی نبی آتا تو حضرت عمر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اتنا ویٹ تھا کہ دنیا کا 22 لاکھ 51,000 میل دنیا کا فتح کر چکے تھے. کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں آپ کے ساتھی رواں گواہ نہ ہو. جب وہاں یہ مدائن اور یہ بڑی کسرا کے بڑے بڑے محلات قابو میں آ گئے صحابہ کرام کے، تو ایک شخص نے کہا، میں مسلم تھا، انہوں نے کہا یہ خبر امیر المومنین کو میں پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ پہلے کسرا کی حکومت میں بہت قریب تھا بادشاہ کے. اس کے دماغ میں تھا کہ میں جاؤں گا مدینہ منورہ میں داخل ہوں گا تو وہاں کتنے بڑے بڑے محلات ہوں گے، کتنی شان و شوکت ہوگی، کتنی اس کے ساتھ فورس سیکورٹی لگی ہوگی. سوچتا ہوا جا رہا ہے. وہاں پہنچا، راستے میں دیکھا ایک شخص پھٹے کپڑے پہننے لگے ہوئے. وہ پوچھ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا خبر لائے؟ چلو ہٹو، میں امیر المومنین سے ملنے جا رہا ہوں، تو مجھے راستے میں روک رہے. جب یہ لوگ ان کی سواری مسلم نبی کے قریب پہنچی تو ہر طرف سے صحابہ نکلے، یا امیر المومنین، یہ امیر المومنین ہے؟ ہاں. یا جناب فوراً سواری سے کودنے کی کوشش کی. کہانی آپ بیٹھ کر پورے مدینے میں سب کو خوشخبری سنائیں، اور میں 2 رکعت شکرانے کی ادا کر کے ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. کیونکہ دماغ عجیب تھا، صحابہ کرام کی عجیب شان تھی. ایک صحابی اس زمانے کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کے اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ یہاں کا بادشاہ ہے، آپ اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے. آپ لوگ عرب کے لوگ، آپ کے کھانے خشک ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، غربت کا یہ عالم ہے، آپ نے کیسے مساوات کی تھی بادشاہ کے ساتھ؟ صحابی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. فوراً اترے، سیڑھیوں سے نیچے گئے اور تلوار جب نکالی تو اسے چمک دے کے سب کاٹنے لگے. یا اللہ، یہ تو پرانے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ابھی تو چمک دیکھیے، اس کا وار اگر دیکھتے تو پتہ چلتا تمہیں. تو بادشاہ نے کہا اپنے سیکورٹی والوں سے، کم وقتوں تمہیں اتنا مال کھلا کے بادام پستے اخروٹ تمہیں فرما کیا تھا کہ تم کام آؤ گے، آج تم ایک شخص کو نہیں روک سکے. تو اس کے سپاہ سالار نے کہا بات یہ ہے کہ اس کے سینے میں جو دل ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح جہول میں اتنا بڑا ہو گیا جیسے شیر کا دل ہوتا ہے، اور ہمارے سینے میں لومڑی کا دل ہے.
صحابہ کرام شیروں سے مقابلہ کچھ بھی نہیں ان کے لیے. آج تو دلی کوئی جائے تو جوان اسی زور سے چیخ مارتا ہے کہ شاید یاترا السلام آ گئے میری روح نکالنے کے لیے. تو وہ حیران رہ گئے جو مسلم بھی تھے. تو کیا اللہ نے شان عطا فرمائی تھی کہ 22,51,000 30 مربع میل فتح کرنا تو آسان ہے. جہاں ان کا نام استعمال ہوتا ہے تو لوگ بس کامنا شروع کر دیتے. اس نام میں اللہ نے اثر رکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی بڑے بڑے کتنے جن کے نام کے ساتھ لفظ عمر لگا وہ اتنا غور ہوا کہ پوری دنیا پر وہ لوگ چھا گئے. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیات مشتق ہے نواز سے. یہ ایسا کہ اہل عرب اس جملے کو استعمال کرتے ہیں عقل جو تمر رہتا ہے وہ لفظ تو نواتا میں نے کھجور کو کھا لیا اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. یعنی جو جیسی نیت ہوگی ویسی ثمرات مرتب ہوں گے. آج ہماری نیت میں فطور ہے. کہتے میرے والد عالم تھے اس لیے مجھے مدرسے میں ڈال دیا. یہ تمہاری کیا نیت ہے؟ نہیں میں تو مسٹر بننا چاہتا تھا مسٹر بننا چاہتا تھا. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو پہلے قبول فرمایا. اس کے سخت طوفان میں تم کو دینی ادارے کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لیتا ہے. لیکن طالب علم جب آ گیا ادارے میں داخل ہو گیا تو وہ تمام چیزیں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات. لا يدخل الجنت قطات. چغل خور کبھی جنت کو نہیں جائے گا. چغل خور. چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر نقل کرنا اس کے بعد اس کو تاکہ لڑائی ہو آپس میں اور جناب میری شان ذرا بلند ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. یہ کذب جو ہے سمع سے بھی آتا ہے اور ضرب سے بھی آتا ہے. ورنہ انسان کے جھوٹ بولنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے نقل کر دے. آج اتنا غور کرے ہم لوگ ساری باتیں وہی ہوتی راستے میں کسی نے کچھ کر دیا بس جناب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ مضبوط قسم کے بزرگ تھے. دلی کے اندر لوگوں نے مسلمانوں نے آ کے کہا حضرت بہت غضب ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ دریا کے اندر طوفان سیلاب آ گیا اور ساری مچھلیاں خشکی پہ آ گئی. تو وہ رونے لگے اللہ رحم فرما اللہ مسلمانوں کے اموال پہ حفاظت فرما. پھر کہا لیکن حضرت پریشان نہ ہو. جب واپس جا رہی تھی تو جو گنے کا رس چوس کے جا رہی تھی مچھلیاں تو وہ ہٹتی ہوئی چلے گئی تو وہ ہم نے اٹھا لیا ساری ذہن سے بچ گئے. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. پھر ایک نے کہا کہ حضرت جمنا کا پل جو ہے وہ چوری ہو گیا. جمنا کا پل اب بتائیے لاکھوں ٹن وزن ہوتا ہے. فوراً سجدے میں گر گئے یا اللہ رحم فرما یا اللہ رحم فرما. سب نے کہا کہ حضرت کہیں پل بھی چوری ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. سب کو عبرت حاصل ہوئی اللہ اکبر کہ سب کچھ ممکن ہے لیکن مسلمان کا جھوٹ بولنا یہ ممکن نہیں ہے. آج ہم لوگ ادھر کی بات سنی ادھر کی بات سنی ادھر اسی میں اور سمجھتے ہیں میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. میں تو بڑا جناب بزرگ بن گیا ہوں بڑا عہدہ بھی مجھے دے دیا میری شہرت ہو گئی. یہ شہرت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. کام جب اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے جس سے کتنے لوگ کتنے بھی علماء کے کوئی قتل کی سازش کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے آخر میں ناکام ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس کو بدنام اتنا کرو اتنا بدنام کرو دنیا میں جاؤ سفر کرو. اب وہ سب جاتی کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مزید ترقی آسن واسطے ہیں مزید ترقی آسن واسطے ہیں. لیکن وہ اپنی حماقت بےوقوفی کی وجہ سے ہر وقت چغل خوری اور پھر آپ سب فرمایا کہ جھوٹ بولنے کے لیے اتنی کافی ہے جو بات سنے اس کو آگے نقل کر دو. بلا تحقیق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ اللہ والے لوگ
اپنے مریدین سے حلف لیتے تھے کہ بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کرو گے، ہم تحقیق کے بعد بات کر سکتے ہو. تو حضرت جیسی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، پھر فرما رہے ہیں اس پر بھی کچھ نہ کرو. صبح کو فجر کے بعد ذکر اذکار کیا، اس کے بعد ساحل سمندر نکلے تازہ ہوا کھانے کے لیے. صبح کی ہوا ₹1,00,000 کی دوا، تو دیکھا کہ سب کا چہرہ سمندر کی طرف اٹھ گیا. تو حضرت نے مڑ کے دیکھا کہ لال رنگ کپڑا پہن کے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا تم وہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت بے حیائی کا دور تو دیکھیں، کتنی بے غیرت ہے عورت، بے شرم، سرخ جوڑا پہن کے بیٹھی ہوئی، اور اس کے گود میں جوان لڑکا جس سے چڈی پہنی ہوئی ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اور قریب میں شراب کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے. اب بتائیے اب مزید تحقیق کی ضرورت ہے؟ ان کا بالکل ضرورت ہے. بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کرو، بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کرو. سب ایک حضرت آنکھوں کا مشاہدہ نہیں، کوئی مشاہدہ نہیں. آؤ قریب گئے تو ایک 80 سال کی بڑھیا تھی وہ. تب اس نے دیکھا کہ سب لوگ مشاہدہ مقطع ہے دیندار ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، میرا قافلہ یہاں سے گزر گیا اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے سب سے، اس کو بخار آتا ہے. کتنے لوگ اسی چکر میں جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس چکر میں اور کتنے لوگ اعمال میں کمی ہے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے. کس وجہ سے؟ چھوٹا سا کام جو اللہ کو پسند آ گیا ہے. اس لیے آپ شاسن فرمائے کہ مسکرا کر بولنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. راستے میں پتھر پڑا جائے آپ نے اٹھا کے کنارے رکھ دیا تاکہ کوئی موٹر سائیکل والا اس کا ٹائر آ گیا تو موٹر سائیکل گرے گی، زخمی ہو جائے گا. کوئی کانٹے دار شاخ پڑی ہے اس کو اٹھا کے کنارے. اب اس ہر چیز میں صدقے کا ثواب مل رہا ہے. لیکن آج کل یہ بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں، گھر گھر لڑائی اسی بات پہ، اور یہ تکبر سے پھول کر کتا بنے ہیں. وہ باپ وہ نہیں ہمارا، ہم تو دادا سے بھی اپنے دادا سے بھی اوپر جا چکے ہیں، اس طرح بڑی شخصیت بن چکے ہیں. قیامت کے جیسی آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوشحال تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوشحال تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھلے. ہر شخص سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اپنے ذرا حالات کو دیکھے، اپنی حرکتوں کو دیکھے. اب لوگ روز میں آ کے کچھ بولتے نہیں تو سمجھتے کہ میں مجھ سے بڑا کوئی صوفی کوئی نہیں دنیا میں. ہوائی باتیں سن لی، اب وہ جناب ہوا میں اڑے چلے جا رہے، ہوا میں اڑے چلے جا رہے. اللہ محفظنا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے. ہمارے صاحب نور اللہ میں قدر کہ جب پہلی کتاب چھپنے کے لیے پلیٹ بن کر کے مشین بھی لگائی گئی تو لوگوں نے حاسدین نے حسد کے طور پر وہ پلیٹیں یہاں سے نکلوا دی کہ ان کی کوئی کتاب نہ چھپے. چند دنوں کے بعد پھر ایسا طوفان آیا کہ ساری کتابیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں چھپ کے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں. اب وہی لوگ جو اس کو پلیٹیں بھی جو آتے تھے پاؤں پکڑ کے روتے تھے، حضرت معاف کر دیے، غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہوئی. اتنے لوگ بظاہر صوفی یونیورسٹی کے بڑے اردو ادب کے ماہر ایسی سازشیں کرتے پکڑے جاتے ہیں. لوگ حیران رہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے بیٹے کو قتل کے ارادے پورے منصوبے بناتے ہیں. اس کے بعد جناب اللہ تعالیٰ ہر چیز حفاظت اللہ کرتا ہے. پھر پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے. کتنے بار اس میں تو فیل ہو گئے، چلو ان کو بدنام کرو. کوئی کتنا بھی بدنام کرے، اللہ اگر راضی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں میاں بھی راضی تو کیا کرے قاضی. تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو پھر ان لوگوں کی فکر نہیں ہوتی. اور ایسے ہمیشہ شیخ کا بیک گراؤنڈ معلوم کرے. شیخ پہلے کیا کرتے تھے، تب پتہ چلے پھر کہتے گا کہ میں تو غلط جگہ پہ بہت ہو جائے. لیکن بس جب دیکھا کہ لوگ اردو کے الفاظ میں
بس کھینچے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر توبہ کر کے واپس آ رہے ہیں, اب معافی مانگ رہے ہیں. اس لیے بیک گراؤنڈ جو ساتھ رہنے والا ان سے پوچھو کہ بھائی کیا کیا کیفیات گزری ان کے اوپر, پاگل پنے کے دورے کتنی دفعہ پڑے ان کے اوپر, پاگل خانے کتنی دفعہ میں داخل ہوئے ہیں, لیکن کچھ نہیں, بس چند الفاظ بالکل مولانا سعدی کی طرح بس خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر, ایسا بڑا پیر یہ تو جبرائیل السلام سے بھی آگے ہے. یہ نہیں سوچتے لا يدخل الجنت قطات, چغل خور, بس جب بیٹھیں گے چغل خوری. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے. کیا مطلب اس کا کہ کوئی عیب کسی مسلمان کے اندر ہو پھر اس کو نقل کرے تو غیبت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے, کیونکہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ اگر عیب ہے. لیکن آج کل جو عیب نہ بھی ہو, بہتان جو اس سے بھی خطرناک, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں, وہ سمجھ میں تو جنت کا ٹھیکیدار ہوں, میں تو جنت میں جاؤں گا. کوئی بیٹا نالائق نکل جائے اور تنگ کر رہا ہے, بعض اس کو کہتا ہے الو گدھے ناراض کریں. ایک اور شخص آتا ہے اجنبی, وہ کہتا ہے الو ناراض. وہ باپ جو ہے اس کی گربان سے پکڑ لیتا ہے, تیری ضرورت کیسے ہوئی, تو نے کیسے اس کو کہا, ابھی آپ نے کہا تھا کہ میرا تو بیٹا ہے, میرا تو جگر کا ٹکڑا ہے, تم کون ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے ہیں, میرے بندے ہیں. اس لیے فرمایا قرآن کریم میں فادخلوا فی عبادی, پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ, وادخلوا جنتی, اس کے بعد داخلہ میں جنت آسان ہوگا, سیدھا جنت میں داخل ہوگا. شیطان کہتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ تو بڑے عالم ہیں, بڑے متقی ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہوگی, اہل اللہ کی صحبت اختیار کی. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری فطری تقاضے سے واقف ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فادخلوا فی عبادی, معلوم ہے کہ جنت میں جانے کا ابتدائیہ یہی ہے کہ نیک صحبت میں آؤ گے تو نیک اعمال کی توفیقات ملے گی, پھر اس کے بعد جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کبھی بیعت میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, بیعت میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. ایک جگہ بہت لوگ جا رہے تھے ایک پیر صاحب سے بیعت ہونے کے لیے, بڑا رش لگا ہوا تھا. بعد میں پھر ایسا بھاگے سب کے سب, پتہ چلا کہ جتنے بھی وہاں خواص اور خص الخواص بیٹھے ہیں وہ 1 گھنٹے کے لیے باہر آتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے اندر کمرے میں, اور ان کا منی چینجر کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, اور یہ ڈالر اور پاؤنڈ اسی کے ریٹ کی باتیں ہو رہی, اسی کی زندگی گزر جاتی. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی باہر اب ان کے شیخ سو بھی رہے ہیں یا واش روم میں بیٹھے ہیں, کیونکہ حضرت پہ خاص کیفیت آ رہی ہے, اس وقت مقام قرب میں ہے. اب کوئی جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں دوا کو دیکھا بھی وہ سو رہا ہے تو کہہ رہا ہے مقام قرب میں, تو کہتا ہے معاف کرنا یار, میں ہمیں بتایا گیا کہ شیخ کو اوپر لے جانا ہے, ابھی وہاں لے جاؤ گے جنت کے دروازے پہ کیا ہوگا, حساب کتاب ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اس لیے ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, نیک اعمال کرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. کبھی دل میں بڑائی نہ پیدا ہو, کبھی دل میں بڑائی نہ پیدا ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ منہ سے نکل گیا بلال حبشی کالے, بس پریشان ہو گئے. حضرت بلال جب آئے تو کہا کہ میں لیٹتا ہوں, میرے جسم کو رونگو, پاؤں سے چلے میرے جسم پہ. کہا میرے منہ میں کیسے کر سکتا ہوں, کہا میرے منہ سے نکل گیا تھا بلال کالے. کہا مجھے پھر معاف کرو, دل کی گہرائی سے معاف کرو. اب بتائیے امیر المومنین ہو کر کہ جس کا گردن اڑانے کا آڈر دے دیں گردن اڑائی جا سکتی, وہ معافی مانگ رہے ہیں. تو امیر المومنین والا کوئی چیز کام نہیں آئے گی وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے, اعمال کیسے تھے, اعمال کیسے تھے, بڑوں کے ساتھ اخلاق کیسے تھے, چھوٹوں کے ساتھ اخلاق کیسے تھے. یہ چیزیں اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ اللہ والے جنہوں نے زندگی بنائی ہے. الحمدللہ والد صاحب نور اللہ مرقدو آخر تک فرماتے رہے, میں اپنے بیٹے سے اتنا خوش, ایک بیٹا لیکن لاکھوں پہ بھاری ہے.
کبھی ناراض نہیں ہوئے بس. اور وہ کفا بالمرء کذبا ایک شخص نے دیکھ لیا کس موقع پہ ایک کام میں نے پوچھی بھی اجازت دی والد صاحب وہ پڑے وہ بہت رولا. اب وہ جناب ایسا ڈھنڈورا پیش میں اور 2 گھنٹے کے بعد مجھے پھر بلایا اور کہا کرو قرآن کریم کی آیت تو سناؤ. میں نے جب سنایا کہ بتاؤ قرآن میں تعریف ہو سکتی. میں نے کہا نہیں. کہا بس ٹھیک ہے جو تم کا وہ کرو. اور وہ جناب بنگلہ دیش سے کوئی آیا ہوا تھا. اب جناب کہ ہو بہت رولا ہے بہت رولا ہے. اب سب چیزیں ایک نہ ایک دن کھل جاتی ہیں دنیا میں. اور آخرت میں جب کھلیں گے تب کیا حال ہوگا ان لوگوں کا. آخرت میں چیزیں جب کھلیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا. اللہ حفظنا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس عمر میں بھی تمام کام جامعہ کے کرنا دیکھ بھال کرنا شاخوں کو دیکھنا سب جبکہ اب 78 سال عمر ہو رہی ہے الحمدللہ پھر بھی صبح صبح پابندی کے ساتھ جامعہ جانا ہر چیز کو دیکھنا. اتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کا ثواب محتمین کو بھی ملتا ہے جو پڑھانے والوں کو بھی ملتا ہے جو انتظام کرتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے جو اپنے مال کو اس راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں اتنی سیکورٹی لے کے گھومتے بھائی تمہیں لوگ تو قتل کے ارادے کرتے ہو اپنے مشائخ کے. کتنے اداروں میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. زبان کی خاموشی سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہم سب کو اپنی فکر پیدا ہو جائے کہ قیامت کے دن کن کن باتوں میں ہم سے سوال ہوگا کن کن باتوں میں ہم سے سوال ہوگا. کوئی فکر نہیں بس میں تو متقی پیدا ہوا تھا متقی چلا جاؤں گا. ہر چیز ایک چیز کے بارے میں اب غیر صاحب نور اللہ مقدور کے اندر یہ خوبی تھی کہ کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جس کو تمام مفتیان کرام کو بٹھا کر اس کو حل کرواتے تھے. ایک جو مکان نازم آباد میں تھا وہ زمین جب خریدی گئی تو والد صاحب کو پتہ چلا کہ کسی قادیانی سے لی گئی. تو والد صاحب نے کہا پھر تو بڑا مسئلہ بن گیا. اب جناب مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مقدور بڑے بڑے مفتیان کرام کو بٹھایا کہ کافر سے خرید فروخت تو جائز ہے لیکن یہ تو مرتد ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ایسے مسئلے آپ ہی پوچھتے ہیں اور آپ ہی پوچھ سکتے ہیں. دوسرے کا ذہن بھی نہیں جاتا اس طرح. وہ جو کہتا مال کماؤ بسری ایک ہی چیز میں ہر چیز میں مشاورت اس فقیر سے ضرور کرتے تھے. میرے بارے میں جو کچھ کہا 5-6 سال مشورات جس کے پاس تھی ہر جگہ سے کاٹتے وہ اللہ کی ساری چیزیں دوبارہ بھیج دی. اللہ تعالیٰ کی طاقت عجیب طاقت ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کم عقلی کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہ چند لوگوں کو. لیکن جب حقیقت ان پہ منتشر ہوتی ہے تو کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیشہ اپنے اکابر کا احترام کرنا چاہیے. ایک شخص جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر عربی میں لکھتا تھا اتنا عربی کا ماہر تھا. اس نے کچھ مشاعرے میں اضافے کے لیے کہا تو حضرت نے فرمایا بھی وقت نہیں ہے یعنی بعد میں کر دوں گا بھی نہیں وقت ہے. وہ اس پہ ناراض ہو گئے پھر دل سے دور ہو گئے. پھر ایسا عذاب آیا کوڑی بن کے مرے. کوڑ سمجھتے ہو یہ گوشت گلنا شروع ہوتا ہے اس میں پیپ نکلتی ہے کوئی قریب نہیں آتا دور دراز شہر سے گھر میں بند کر دیا جاتا ہے. تو جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں ان کو آخر میں یہ ہوتا ہے وہ بند کمرے میں پڑے سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہو تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما دے خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. تو حضرت والد صاحب نور اللہ مقدور الحمدللہ بچپن سے لے کر ایک دفعہ نماز میں تکبیر اولیٰ میری فوت ہونے والی تھی لیکن ہوئی نہیں. اس پر والد صاحب کو غصہ آ گیا. چپل لے کے مجھے پکڑنے کے لیے کوشش کی میں بیٹھ گیا. ٹوپی میں نے اتار دی. میں نے کہا آپ اچھی طرح پٹائی کیجیے. آپ نہیں ماریں گے تو کون مارے گا. باپ تو آپ ہیں میرے اور کون مارے گا. اور اتنا خوش ہوا والے صاحب اتنا کہ بار بار بیان میں اس کا ذکر فرماتے تھے کہ میرا بیٹا اتنا فرمبردار کہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ آپ میری پٹائی کیجیے.
کہ تکبیر اولیٰ کیوں جو لوگ یہاں رہتے ہیں صاحب کہ ہمیشہ الحمدللہ جب تک کہ شدید کوئی بیماری نہ ہو امام کے پیچھے نہ کھڑا ہوگا اور جگہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ فلاں استاد کہاں ہے فلاں کہاں ہے فلاں کہاں، لیکن مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے پتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ سب توفیقات کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اتنی عمر 78 سال لیکن کبھی الارم نہیں لگایا زندگی میں. گھر والے کہتے ہیں رمضان میں کہ الارم وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، آج جگا دینا. جو نیت کر کے لیٹے، اگر 11 بجے 12 بجے نہیں گئی اور ارادہ کا 3 بجے اٹھنے کا، سیکنڈ کو سوئی پہنچتے ایک دم جیسے کسی نے جگا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جگاتے ہیں. ورنہ لوگ تو خراٹے کی جب آواز آتی ہے تو آنا اس میں محسوس ہوتا ہے، آنا خیر میں گدا ہوں اور گدے کی طرح سو رہا ہوں. نہیں، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کا اہتمام ہو. اب جو لوگ اہتمام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ میں امامت کرتا ہوں، اگر جماعت سے پیچھے رہ جائے تو کیا حال ہوگا؟ لوگوں کے خوف سے لوگوں میں زیادہ نہیں ہوگی، لیکن میں کسی کے ماتحت نہیں ہوں، میں صرف اللہ رسول کے ماتحت ہوں، باقی کسی کے ماتحت نہیں ہوں. پھر بھی الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ بس تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. سفر پہ ابھی اسلام آباد سے کراچی تک زندگی میں پہلی دفعہ بس پہ سفر کیا، اگرچہ سلیپر آرام سے لیٹے ہوئے تھے، لیکن جس شہر میں داخل ہوتی تھی کہیں بھی اذان کے بعد آئی فوراً اترے، وضو کیا اور نماز پڑھی اور ایک پیالی چائے پہ پھر بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے. لیکن کوئی نماز قضا نہیں الحمدللہ. یہ فکر پر ہونی چاہیے. علم حضرات بھی سفر کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اب سب چیز معاف ہو گئی، اب سب چیزیں معاف ہو گئی، اب ضرورت نہیں تکبیر اولیٰ کی یا کسی چیز کی. ان چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے. نماز میں سستی اس کا خاص خیال رکھو. اور ولی پہ خوش نماز بود. سب سے پہلا قیامت کے سوال جواب ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں ہوگا. لیکن آج یہ ہے کہ بس کیا جی رات کو نیند نہیں آئی تھی اس سے سو رہا ہوں، نہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں آ جائے فوراً اٹھ کے بیٹھ جاؤ، کون نہیں، نیند کے بعد میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بخشا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت جس کی وجہ سے حاسدین اتنا حسد کرتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور میرے درمیان کے درمیان ایک واسطہ ہے مفتی جمیل احمد تھانوی کا، پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے درمیان ایک ہی واسطہ ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کا، پھر حکیم محمد حضرت تھانوی نے اللہ مرقدے اور میرے درمیان ایک ہی واسطہ ہے حکیم محمد مجد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کا. یہ سند بھی اتنی عالی ہے کہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، انہوں نے ڈائریکٹ شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی، انہوں نے نبی سے اپنا باجان شاہ اللہ محدث سے دہلوی سے پڑھا. اس میں صرف 4 واسطے ہیں شاہ اللہ محدث دہلوی تک. بات سمجھا اسی جس میں شیخ الہند بھی نہیں آتے، اس لیے کہ شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ خلیل احمد سہارنپوری کے شاگرد بھی تھے، انہیں سے بیٹھ بھی تھے، اور انہیں کے شاگرد بھی تھے. تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے بھی حسد کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے شاید عمر اکثر کہتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ زیادہ کیا عمر ہوگی، کہتے 20-25 سال ہوگی. ان کا بھی حقوق نہیں ہے، وہ 2 سال ہو گئے 80 کے پہنچ رہے ہیں. اچھا یہ تو بیٹے نہیں ان کے، بیٹے تو ہیں. حضرت تو جب 20 سال ہوا والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے 92 سال عمر تھی، اب 10 سال یہ گزر گئے تو 102 سال عمر ہو گئی. تو اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں بیان بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھا لیتا ہوں، سفر بھی کر لیتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے. اس عمر میں 4 پائی بھی پڑھے لوگ کھانستے رہتے ہیں، 4 پائی بھی پڑھے کھانستے رہتے ہیں. لیکن جس کو اللہ چاہے مرتے دم تک دین کے کام میں لگا رہتا ہے، دین کی فکر ہوتی ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. اور سب طلبا جو آئے ہوئے ہیں سب کو اللہ علم نافع عطا فرما دے، سب کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بھی بنا دے. ایک طالب علم صاحب نسبت نکلتا ہے پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کتنے شہروں میں پچھلی وغیرہ یہ
بارڈر تک جتنے بھی شہر آتے ہیں، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، کہاں رہتے فلاں دلی میں، لیکن لوگ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں کہ کچھ دین کی گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمیں ہدایت مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو صاحب نسبت بنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں ہم بھی کچھ نہ کچھ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. کبھی الحمدللہ آج تک نہیں سوچا، 53 سال ہو گئے، 50 اور 53 10 صدی سے زیادہ اہتمام کو کبھی نہیں سوچا کہ میں معتمد نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سوچوں گا فوراً وسیع بک رکھنی پڑے گی، پھر فوراً چندے کے لیے فکر کرنی ہوگی. اب کچھ میں بات آئی گئی، اللہ کو سے رجوع کر لیا کہ اللہ دین کے کام تو آپ کا ہے، آپ ہی نے چلانا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں. آپ کے حکم کے مطابق جو چیزیں لوگوں سے آ رہی ہیں مصرف اس کی نیت کے مطابق صرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کام نہیں رکھتا، چلا رہے ہیں. بہترین کھانا طلبا اعلیٰ سے اعلیٰ ہر وہ چیز جو ہم گھر میں پکاتے ہیں وہی طلبا کے لیے پکتا ہے، کبھی اس میں کمی نہیں آتی. اور یہ ہماری والدہ رحمہ اللہ اس زمانے کی بات ہے کہ اب پایا منگایا ہم نے کہا طلبا کے لیے پکایا نکلیں، بس تالے میں بند کر دیا. میں نے کہا طلبا کے لیے بہت بڑا انتظام کرنا پڑے، کچھ نہیں، جب تک انتظام نہیں ہوگا یہ بھی نہیں پکے گا. اب جناب پتہ چلا کہ 400 پائے منگائے گئے اور 10 دیگوں میں پکایا گیا اور پکانے والے بھی پوری رات بیٹھے ہوئے چڑھائے گئے ادرک لہسن یہ سب. طلبا بھی خوشبو سے مست ہوتے رہتے ہیں. صبح کو پھر ناشتے میں یا پھر رات کو کھانے میں کھاتے ہیں، دو دن پانی یا پھر مقدار میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ غسل کی عادت ہو جاتی ہے گرم چیز کھا کے تو پھر پانی جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہم سب کو عزت فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لیں. جتنے محدثین ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اس دفعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف سے بھی قربانی کی، خلفاء اربعہ کی طرف سے بھی قربانی کی، پھر جتنے ہمارے اساتذہ ان کی طرف سے بھی قربانی اللہ نے سعادت نصیب فرمائے، پھر والد صاحب والدہ کی طرف سے، پھر دادا دادی کی طرف سے، پھر نانا نانی کی طرف سے، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کی طرف سے الحمدللہ تقریباً 40 قربانیاں. یہ اللہ کی دی توفیق ہے. اللہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس جب نیت کر لیتے ہیں کہتے بھائی سب کر دو، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، جو ہے تو اللہ کا کرم ہے. اللہ جس کو چاہے قبول فرما لے، بس نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، یا رب کریم حاسدین کے حسد سے سب کی حفاظت فرما، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.